مثلاً ہم ان روایات کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع الوسائل اور اس میں جو ہے شرح شمائل اس کے اندر وہ فرماتے ہیں، انہوں نے بھی وہاں لکھا ہے کہ اکثر حضرات اس کے منع کے قائل ہیں، اکثر حضرات۔ اور امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ مکروہ تحریمی ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں فرماتے ہیں کہ یہ منع ہے کالا خضاب استعمال کرنا۔ اور وہ ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جو جوان آدمی بہت بہتر جوان آدمی ہے کہ جو جوان ہو کر بوڑھوں سے مشابہت اس کی نظر آئے، یعنی عاجزی والا اور انکساری والا اور اس طرح کی یعنی وہ چیزیں اس کی چال ڈال میں گویا بڑھاپا نظر آ رہا ہے، اتنی عاجزی ہے۔ اور وہ بوڑھا شریر ہے، شر والا ہے، بہت بڑا شر والا ہے، جو ہے تو بوڑھا لیکن جوان نظر جو ہے جوانوں کے ساتھ مشابہت اس کو نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح حضرت ایک حکایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے وہ نقل کی انہوں نے کہ کالا خضاب جو ہے وہ جو ان کے سامنے ایک حکایت آئی، ایک واقعہ آ گیا ان کے سامنے، ایک شخص نے کالا خضاب استعمال کر کے بظاہر دھوکہ دہی کے ساتھ اس نے شادی کی تھی، بعد میں اس عورت نے اطلاع دی، شکایت کی کہ اس نے اس طرح میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نکاح کو بھی رد کر دیا اور ساتھ ساتھ اس کو کوڑے بھی لگائے، یہ ہے علوم میں انہوں نے نقل کیا۔ اسی طرح عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے مشہور، وہ فرماتے ہیں کہ مشہور تابعی ہیں، یعنی تابعی وہ ہوتا ہے جو صحابہ کی زیارت کرے ایمان کی حالت میں، وہ فرماتے ہیں میں نے کسی کو بھی یعنی کسی صحابی کو بھی میں نے نہیں دیکھا کہ وسمی کالے سیاہ رنگ انہوں نے لگائے ہوں بالوں کے اوپر۔ دیکھیں ان کی شہادت بھی آ رہی ہے صحابہ کے حوالے سے، اس لیے میں نے پیچھے صحابہ کے حوالے سے آنے والی روایتوں کی تعویل کی تھی۔ تو یہ تابعی ان کے دور کے مشہور تابعی وہ بھی رپورٹ دے رہے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں مہندی اور قطم یا زردی مائل وغیرہ یہ استعمال کرتے تھے۔ عطا بن ابی رباح کہہ رہے ہیں، یہ مصنف ابن ابی شیبہ وہ جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 438 کے اندر یہ موجود ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں سفید نور سے تمہیں نوازا ہے، سفید نور عطا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور بندہ بڑا عجیب ہے کہ بندہ اس کو کالا سیاہ کر رہا ہے۔ اسی مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت ان کی موجود ہے اور یہ ان کا قول موجود ہے، اور وہ بھی صفحہ نمبر 439 کے اوپر ہے اور جلد نمبر یہی 8 ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ اس حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے پاس تھے تو کچھ یہودی آ گئے اور ان کے بال بالکل سفید تھے، تو آپ نے فرمایا ان کے بال سفید ہیں، رنگتے نہیں ہیں، تو آپ علیہ السلام نے تبدیل کرنے کا حکم دیا، یعنی بالوں کو تبدیل کرنے کا، ان کی سفیدی کو تبدیل کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ جو فرمایا کہ اس کالے سے بالکل بچنا، کالے سے اپنے آپ کو بچانا۔ معجم اوسط جو کتاب ہے اس کے اندر جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 81 کے اوپر یہ روایت موجود ہے۔ عامر بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں جس کی داڑھی اسلام میں اور اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں سفید ہو گئی، جس کے بال وغیرہ داڑھی، اور تو سفیدی اگر اس نے تبدیل نہ کی، جب تک اس نے سفیدی تبدیل نہ کی اور کوئی بال نہ اکھاڑے، تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرمائیں گے۔ یعنی یہ تبدیل نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کالا سیاہ رنگ، کیونکہ دیگر روایات میں اس کی تشریح موجود ہے، اور اس حدیث کے تحت بھی شارحین نے یہی بات لکھی ہے۔ یہ مسند ابی یعلا میں روایت نمبر 1248 موجود ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح میں کچھ اور روایتیں آپ کو سنا رہا تھا کہ روز قیامت، یہ روایت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں، اور ان کی روایت ہے طبرانی میں بھی اور تاریخ دمشق ابن عساکر صفحہ 144 کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائیں گے، نظر رحمت نہیں فرمائیں گے جس نے کالا سیاہ خضاب استعمال کیا۔ اور یہ عامر شعبی کے حوالے سے یہ روایت موجود ہے طبقات کبریٰ کے اندر، وہاں بھی یہ روایت موجود ہے، صفحہ نمبر 340 اور جلد نمبر 1، طبقات کبریٰ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ۔ اسی طرح امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نکاح کا پیغام دے کر یہ خضاب لگانے والا، یعنی گویا دھوکہ دے رہا ہے، ایسا شخص بتا دے ان کو کہ میں نے یہ معاملہ کیا ہے رشتے والوں کو، تاکہ دھوکہ دہی کا سلسلہ نہ قائم ہو۔
یعنی رشتے کے وقت میں اگر خاص طور پر چھپ چھپا کر ایسا کام کرتا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے دوسروں کو تو یہ غلط کر رہا ہے. اس کو چاہیے کہ ان کو بتا دے کہ میں نے یہ ترتیب کی ہے یا میں یہ ترتیب کروں گا, ان کے علم میں ہونی چاہیے, ورنہ دھوکہ ہے پھر. اور یہ روایت ابی عائشہ صدیقہ کی موجود ہے سنن کبریٰ بہقی کے اندر صفحہ نمبر 290 اور جلد نمبر 7 کے اندر روایت موجود ہے. اچھا, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ حکم ہمیں جو آئے حنا کا, مہندی کا آیا ہے, اور ہمیں کالے رنگ سے منع کیا گیا ہے. ان کی یہ روایت مسند بزار کے اندر موجود ہے. ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں سفیدی تبدیل کرو مگر یہود کے ساتھ مشابہت نہ رکھو کہ وہ سفید رکھتے ہیں بالکل, اور کالے سے بھی بچو کہ یہ مشرکین کا طریقہ ہے. یہ سنن کبریٰ صفحہ نمبر 311 اور جلد نمبر 7 کے اندر موجود ہے. حضرت عمر عنہ کی ایک باندی کنیز لونڈی وہ کالا سیاہ خضاب لے کر آئی تو میں داڑھی کو لگاؤں وہ آپ کی, تو انہوں نے فرمایا کہ میری داڑھی کے نور کو ختم کر دو گی تم یہ لگا کر, جیسے کہ فلاں نے ختم کر دیا. اور واقعی کالا سیاہ خضاب لگانے والا اس کے چہرے پر کوئی نور نظر نہیں آتا اور ایک عجیب سے وہ اس کا سلسلہ نظر آتا ہے. اور اسی طرح جو ہے یہ روایت جو موجود ہے یہ حلیۃ الاولیاء اصفہانی, نعیم اصفہانی کی کتاب ہے, جلد نمبر 5 ہے اور صفحہ نمبر 182 ہے, اس کے اندر موجود ہے. اور اسی طرح یہ صفحہ نمبر 377 کے اندر اور اسی جلد نمبر 5 کے اندر کعب احبار کی ایک روایت کہ ایک ایسی قوم آئے گی جو بال سفید کرے گی, بالوں کو جو ہے بالکل سیاہ کرے گی, اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے. اور اس طرح جو ہے باقی حضرات اگر نووی کا قول دیکھ لیں وہ بھی غیرو کے تحت یعنی اس کو تبدیل کرنے والے کو کے بارے میں یہی فرما رہے ہیں کہ ابو قحافہ والی روایت کے تحت کہ ہمارا جو ہے وہ مستحب, یعنی ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں ہمارے مسلک میں مستحب ہے مرد اور عورت کے لیے زردی یا سرخی کلر کا اس طرح کا, لیکن باقی جو ہے کالا سیاہ وہ فرما رہے ہیں کہ بالکل حرام ہے. اور نووی کا یہ قول اگر دیکھنا ہو سنن ابی داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 کے اندر موجود ہے. اچھا, دیگر علماء میں خاص طور پر چونکہ اس میں بے احتیاطی کچھ خاص لوگ بھی کرتے ہیں تو اس حوالے سے میں ایک بہت بڑی شخصیت ہیں ان کا حوالہ بھی دے رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان صاحب, ان کے حوالے سے کچھ گفتگو کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہاں فتاوی بریلی شریف صفحہ نمبر 68 کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ امام کالا خضاب, جو کالا خضاب بالکل سیاہ خضاب استعمال کرتا ہے وہ بالکل فاسق معلن ہے, فاسق گناہگار معلن اعلانیہ, مطلب سب کو دکھا رہا ہے نا اپنا گناہ, سارے دیکھ رہے ہیں, اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے, کسی نے پڑھ لی تو واجب الاعادہ ہے. یہ اعلیٰ حضرت صاحب فرما رہے ہیں جلد نمبر صفحہ نمبر 68 فتاوی بریلی شریف. اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں جو بالکل کالا سیاہ استعمال کرے تو وہ خواہ مہندی ہو یا شیمپو یا کیمیکل ہو کوئی, یا نیرا نیل ہو, بوٹا ہے انڈیا کا وہ, یا جو ہے تیل ہو, کالا کولا ہو, کوئی بھی ہو, ہر چیز وہ فرماتے ہیں حرام ہے. میں نے شروع میں کہا تھا نا کچھ حرام کہہ رہے ہیں کچھ مکروہ تنزیہ, لیکن اصل بات یہ ہے کہ مکروہ تحریمی ہے. میں نے وہاں پر بات کر دی یہ انہوں نے جلد نمبر جو ہے فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 10 ہے اور صفحہ نمبر 59 ہے, اس کے اندر یہ فرمایا ہے فتاوی رضویہ. اور اسی طرح ان کی کتاب بہار شریعت صفحہ نمبر 3 اور صفحہ نمبر 595 اور جلد نمبر 3 ہے. وہ فرماتے ہیں کہ مسلم کا خضاب سرخی ہے اور کافر کا سیاہی ہے. اور عبداللہ بن عمر صاحب کی روایت فتاوی رضویہ 192 صفحہ نمبر 192 اور جلد نمبر 9, اس میں بھی ان کے عبداللہ بن عمر صاحب کی روایت موجود ہے یہ والی. اور اسی طرح فتاوی فقیہ الملت صفحہ نمبر 348 اور جلد نمبر 2, اس کے اندر بھی اس طرح کی روایتیں موجود ہیں اور اس طرح کی باتیں موجود ہیں. وہ تو بالکل حرام کہہ رہے ہیں, اس لیے سے تو اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور باقی جو ہے اس کے علاوہ آیا کس کے لیے, مجاہدین کے لیے یا باقی حضرات کے لیے وہ کس درجے میں کس ترتیب سے جائز ہے. تو میں عرض کر رہا تھا اس حوالے سے یہ بھی سن لیں کہ آیا اس طرح کا آدمی غسل واجب وغیرہ اس طرح کا یا وضو کا مسئلہ کیا ہوگا. تو ظاہر بات ہے اس طرح کے کلرز یا کوئی بھی آدمی استعمال کرتا ہے تو اس کی طے نہیں جمتی,
اور جس چیز کی طے نہ جمے نا صرف رنگت ہی رنگت ہو تو وہ تو جسم کے اوپر ایک رنگت سی بن جاتی ہے، رنگت آ جاتی ہے، نیچے کوئی طے نہیں بنی ہوتی کہ پانی براہ راست جسم سے مس کر رہا ہوتا ہے اور جسم کوئی دھو رہا ہوتا ہے، جیسے مہندی وغیرہ اس طرح کے رنگ میں، تو وہ منع نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں جیسے پالش کچھ عورتیں استعمال کرتی ہیں پالش ناخنوں کے اوپر یا اور اس طرح کی چیزیں، مثلا ایلفی لگ جاتی ہے، آٹا ناخنوں کے نیچے گھس جاتا ہے وہاں پر اور وہ پانی کو نیچے نہیں چھوڑتا، یا پینٹ وغیرہ لگ جاتا ہے اور آدمی غفلت کرتا ہے نہیں اتارتا، اتار بھی سکتا ہے، یا اور اس طرح کی جو ہے طے جمنے والی چیزیں، تو اس سے پھر غسل یا وضو کے اوپر فرق پڑے گا اور وہ اس میں احتیاط کرنی ہوگی انسان کو، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بنانا یا بیچنا اس کا کیسا ہے کہ جو لوگ یہ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے کیا مسئلہ ہے؟ تو اہل علم اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اب اگر جو چیز استعمال کرنی جائز ہے اس کو بنانا بھی جائز ہے، اور جو چیز استعمال کرنی ناجائز ہے تو اس کا استعمال کرنا بھی ناجائز ہوگا۔ اب یہاں پر باقی جتنے رنگ بھی ہیں سارے کے سارے، وہ رنگ سارے کے سارے وہ تو جائز ہیں، بنانا بھی، ان کو بیچنا بھی، کاروبار بھی کرنا سب جائز ہے۔ البتہ جو کالا رنگ ہے تو وہ چونکہ اس کے بارے میں مکروہ تحریمی کے دلائل زیادہ آ رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آپشن اس کے جائز کا بھی ہے بالاتفاق، مثلا مجاہدین کے لیے، تو اس وجہ سے بنانا ناجائز کرنا یہ تو نہیں ہوگا، تو اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بنانا جائز ہے، کہ ایک آپشن اس کے بالاتفاق جائز ہونے کا بھی ہے، اور بالاختلاف نئی شادی والوں کے لیے یا اہلیہ کی رضا کو خوشی کے لیے یا اہلیہ کے جوان وغیرہ اس سلسلے کو سامنے رکھ کر بعض علماء کی جو رخصت ہے لیکن احتیاط سے ہٹ کر ہی ہے، تو اس وجہ سے بنانا تو ناجائز نہیں ہوگا، تیار کرنا بنانا، البتہ اس کو باقاعدہ پیشہ بنا کر اس کو چلانا، فروخت کرنا، کاروبار اس کا پوری فیکٹری لگانا، یہ خلاف اولا ضرور ہوگا۔ لیکن ایسے لوگوں پر ایسی چیزوں کا بیچنا کہ جن کے بارے میں کنفرم پتہ ہو کہ یہ جا کر کالا خضاب ہی غلط استعمال کریں گے، تو پھر ایسے لوگوں پر بیچنا بھی ناجائز ہوگا، یعنی مکروہ تحریمی کے درجے میں وہ آمدن جائے گی۔ اس کی مثال ایسے ہے نا، جیسے اسلحہ بیچنا جائز ہے، لیکن ایک آدمی کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ اسلحہ خرید رہا ہے کسی کو قتل کرنے کے لیے، اور بالکل اس کے حالات کا دائیں بائیں شہرت ہو چکی ہے، تو اس پر اسلحہ بیچنا بھی جو ہے مکروہ تحریمی ہے، اور اگر وہ اس کے پاس اسلحہ کوئی آدمی کسی کے پاس بھی رکھوا سکتا ہے امانتاً، اور اس کے پاس ایسی حالت میں اسلحہ رکھوانا مکروہ تحریمی ہے، جھگڑالو اس قسم کا آدمی جو ہر وقت گھوڑے کے پشت پر سوار رہتا ہو۔ اور اسی طرح باندی وغیرہ بیچنا تو جائز ہے، لیکن باندی ایسے شخص پر فروخت کرنا کہ جو پیشہ وری کرواتا ہو، بالکل یہ مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے ہی امرد غلام، بہریش غلام، اس کو بیچنا تو جائز ہے، لیکن کسی امرد پرست پر اس کو بیچنا یہ ناجائز ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے ہی جو ہے انگور جو ہے وہ فروخت کرنا جائز ہے، لیکن جس کے بارے میں بالکل پتہ ہو کہ انگور لے کے جا رہا ہے شراب بنانے کے لیے، تو ایسے پر بیچنا مکروہ تحریمی ہے۔ ایسے ہی سمارٹ موبائل وغیرہ، اس کا کاروبار اس لحاظ سے یعنی منع نہیں ہے، لیکن ایسے شخص خرید رہا ہے کہ جس کے بارے میں کنفرم پتہ ہے، تو اس پر بیچنا مکروہ تحریمی ہوگا۔ تو یہ مخاطب کے اعتبار سے بھی یہ چیز ہوتی ہے، اس وجہ سے میں نے یہ مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں تاکہ ان مثالوں سے آدمی سمجھ جائے۔ باقی میں نے عرض کیا کہ وہ اہلیہ کی خوشی کے لیے جو لوگ یہ بات پیش کرتے ہیں، فقہا کی یہ باتیں، تو بعض کہتے ہیں کہ 40 سالوں سے پہلے لگا سکتا ہے، 40 سال کے بعد نہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں 40 سال کے بعد بھی اگر وہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے تو وہ لگا رہا ہے، یا اس کا اہلیہ یا نئی شادی کر رہا ہے تو پھر بھی اس کے لیے گنجائش ہے۔ بہرحال جب گنجائش دیتے ہیں تو پھر گنجائشیں نکلتی چلی جاتی ہیں، لیکن میں نے کہا دوسری طرف وعیدیں بڑی سخت ہیں، ان گنجائشوں کے بجائے آدمی کو اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ ایسے ہی میں نے کہا یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس کے لیے وہ جوانی اپنی لوٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے سامنے بیٹھ کے بڑھاپے کو بھی ظاہر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں بڑھاپا اس کی وجہ سے ظاہر نہیں کر رہے بڑھاپے کی یہ اثرات کو، بلکہ یہ ان کے نظروں میں، ان کے خیالوں میں کچھ اور ہے جس کی طرف ان کا ذہن جا رہا ہے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اہلیہ دنیا کی ہر چیز اسی سے منگوائے گی، لیکن اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چھپ چھپا کے پتہ ہی نہ چلے اس کے رفیق حیات کو، اور باہر سے وہ منگوا لے، خود ہی اپنے طور پر منگوا لے۔ یہ ایک بڑی عجیب سی داستانیں ہوتی ہیں۔
اچھا، پھر اب اس کے حوالے سے یہ تو میں نے کچھ تفصیلات تھی جو آپ حضرات کے سامنے رکھ دی ہیں. آخر میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جو لوگ اس کو جائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کالے رنگ کو مجوزین ان کو کہا جاتا ہے نا، جائز کرنے والے، تو ان کی اگر ہم دلائل دیکھیں تو 3 طرح کے دلائل ہمارے سامنے آتے ہیں. نمبر 1، وہ روایات، معنی روایات جو ہے یعنی ہمارے سامنے موجود ہیں، وہ یعنی جو روک رہی ہیں روایتیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں ان میں سے کچھ، تو وہ کہتے ہیں وہ روایات اکثر راوی ان میں، اکثر و بیشتر جو ہیں وہ ان میں راوی ضعیف ہیں، اور کمزور ضعیف راویوں کی روایتیں کمزور ہوتی ہیں، قابل استدلال نہیں ہوتی. تو ایک تو وہ یہ دلیل دے رہے ہیں. دوسری دلیل وہ یہ دے رہے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ جب یزید کے دربار میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر لایا گیا تو میں نے ان کے سر کو دیکھا، ان کے سر اور جو داڑھی کے بال تھے وہ بالکل وسمہ کے ساتھ سیاہ کالے کیے ہوئے تھے. یہ بھی ان کی ایک دلیل ہے. تیسری وہ دلیل دیتے ہیں کہ احادیث اور فقہائے اقوال فقہا میں جو لفظ مکروہ آیا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ مکروہ سے مراد مکروہ تحریمی نہیں ہے بلکہ تنزیہی ہے، اور ما یتنزہ منہ النفس، اور مکروہ کہتے ہیں وہ ہوتا ہے جس سے نفس پاکی حاصل کرے. تو یہ پاکی حاصل کرنے والی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ عام طور پر ان کے لیے حرام کا لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ یہ ناپسندیدہ چیزیں یعنی مکروہ چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ بعض صحابہ سے بھی منقول ہے، تو اس وجہ سے جب صحابہ سے کالا رنگ استعمال کرنا منقول ہے تو ثابت ہے، تو پھر اس لحاظ سے بھی یہ مسئلہ کمزور ہوا، یعنی یہ حکم کمزور ہو گیا جیسے میں نے پہلے تفصیل کے ساتھ بات کی ہے. لیکن اگر ہم ان تینوں دلیلوں کا جائزہ لیں تو پہلی جو دلیل ہے انہوں نے کہا کہ روایتیں کچھ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ان میں راوی ضعیف آئے ہیں. تو اہل علم فرماتے ہیں کہ 25 کے قریب طرق کو دیکھ کر ہم دیکھیں روایتیں بن جاتی ہیں، تو ان میں سے 3 کے اندر تو ضعف ہے لیکن 22 مستند ہیں، ان میں کوئی ضعف نہیں ہے. تو اس لیے یہ سب کے بارے میں ضعف کا حکم لگانا ٹھیک نہیں ہے. دوسرا یہ کہ کثرت سے جب کسی مسئلے کے اوپر روایتیں آئیں تو اس کے اندر ضعف بھی ہو تو ضعف ختم ہو جاتا ہے جب کثرت سے روایتیں آئیں، اور یا اس پر امت جو ہے تعامل عمل کرنا شروع کر دے تو پھر وہ اس کا ضعف، اس کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے، قوی ہو جاتی ہے وہ چیز. آپ 20 راویوں کے حوالے سے دیکھیں نا، 20 راویوں کو نقل کرنے والی روایت میں اگر ایک راوی کا کمزور ہونا بھی سامنے آتا ہے، لیکن جب ساری امت نے اس کو لے لیا اور ہر طرف 20 راویوں کا سلسلہ ہو گیا، رواج ہو گیا، تو وہ ضعف خود بخود ختم ہو گیا. یہی اصول وہاں بھی ہم لگاتے ہیں. اسی طرح جو ہے مسئلہ جب حلت اور حرمت دونوں اس میں آ جائیں، سنت اور بدعت دونوں کے دلائل موجود ہوں، تو وہاں پر ہم احتیاطاً حرمت کو اور بدعت کو راجع قرار دے کے ہم اس مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے یہاں بھی ایسے ہی ہے، اس طرح کرنا چاہیے. پھر چاروں فقہا کے ان کی فقہ میں یہی مسئلہ ہے کہ کالا سیاہ خضاب اس سے بچنا چاہیے، اور کوئی اس کو لا یجوز جائز نہیں کہہ کر اس کو بیان کر رہا ہے، کوئی اس کو کفار کی علامت قرار دے رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے صحابہ سے ثابت نہیں ہے یہ. تو بہرحال فقہا کا بھی اس پر اتفاق ہے، اور مقلد کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ مجتہد کی بات کو مان لے. اس کا کام حدیثوں کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرنا نہیں ہوتا بلکہ مقلد کا کام اپنے مجتہد کے اجتہادات کو لے کر اس کو مان کر اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے. دوسری جو انہوں نے دلیل پیش کی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر اور داڑھی کے بالوں کے حوالے سے، تو اس کا جواب ایک یہ ہے کہ ان کے چونکہ وہ لگاتے تھے عام طور پر قطم وغیرہ اس طرح کی چیزیں لگاتے تھے، خضاب وغیرہ، اور خضاب اور قطم کو جب آپ ملا کے لگائیں نا اور اس کے اوپر خون بھی لگ جائے اور خون تھوڑا سا پرانا بھی ہو جائے تو پھر وہ بالکل سیاہ نظر آتا ہے، ڈارک براؤن سے بھی آگے جا کے وہ بالکل سیاہ نظر آتا ہے. تو اس وجہ سے وہ سیاہی دیکھ کر انہوں نے یہ بات کی تھی، خون جب بہت زیادہ ٹائم گزر جائے تو بالکل سیاہ کر دیتا ہے اس کو. تو وہ اس طرح کی سیاہی تھی، نہ کہ اس طرح کی سیاہی جیسے وہ بیان کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ حالت جہاد میں مجاہدین کے لیے تو مسئلہ ہی کچھ اور ہے، وہ میں نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے، دشمنوں پر، اللہ کے دشمنوں پر، اسلام کے دشمنوں پر رعب ڈالنے کے لیے، تو وہ جائز ہے. اور یہ باقی جو ہے اس میں کچھ اور، یہ دوسرے اس سوال کا جواب ہو گیا. تیسری جو دلیل ہے، تیسری دلیل
وہ احادیث اور فقہا کے حوالے سے مکروہ کا لفظ انہوں نے کہا تھا مکروہ تنزیہی کے لیے، تو میں نے اس کے جواب تو پہلے بھی تفصیل سے دے دیے ہیں، اور وہ یہی ہے کہ مکروہ کا لفظ جب فقہا کی عبارت میں مطلق آئے تو یہ قانون ہے، اصول ہے کہ فرد کامل یعنی مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے، اور مکروہ تحریمی مراد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے صحابہ اکرام کے حوالے سے جو ہے وہ بھی میں نے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ المختصر بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں، بہت سارے آرٹیکلز، بہت سارے اہل علم کے بیانات، بہت ساری کتابوں سے مطالعہ کے بعد جو چیزیں میرے سامنے آئی تھی، میں نے خلاصہ مختصراً آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔